دینداروں، سب سے پیشتر ہمارے آقا نامدار امام زمان نور خداوند برحق نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے مبارک نام پر صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دینداروں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات اللہ علیہ کا ایک ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی مثال، یعنی اپنے جو ریلیجن ہے، مذہب کی مثال ہے، وہ اپنی کریشن یا اپنی تخلیق پہ رکھی ہے تاکہ اس کی کریشن سے، اس کی تخلیق سے لوگ اس کے دین کی مثال لے سکے اور اس کے دین سے اس کی وحدانیت کی مثال لے سکے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مذہب کو یا دین کو ایسا بنایا ہے جیسا اس کا نیچر ہے، جیسا کہ کریشن ہے، تاکہ کریشن کو دیکھ کر لوگ ریلیجن کو سمجھ سکے اور اس ریلیجن کے ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ کی جو یونیٹی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو وحدانیت ہے، اس کو سمجھ سکے۔ مثال کے طور پر جس طرح اس کائنات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سورج ہے جس کی روشنی ہر جگہ پھیلتی ہے، اسی طرح مذہب میں پیغمبر یا امام ایک سورج ہے جس کی نورانی روشنی ہر جگہ پھیلتی ہے۔ جس طرح ہم کائنات میں دیکھتے ہیں کہ آسمان ہے، آسمان میں بادل امڈ آتے ہیں، وہاں سے بارش آتی ہے، بارش سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، اس میں آبادی آتی ہے۔ اسی طرح دین کے آسمان ہے، پیغمبر یا امام دین کے آسمان ہے، ان کی تعلیم، ان کی تعویل، ان کی رحمت وہ بارش ہے جو مومنوں کے دلوں پہ برستی ہے۔ مومن کا جو دل ہے وہ زمین ہے، مٹی ہے، جب اس پر یہ بارش برستی ہے تو دل کی زمین آباد ہوتی ہے۔ جس طرح ہم اس کائنات میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے 24 گھنٹے کا آدھا حصہ دن ہوتا ہے، آدھا حصہ رات ہوتی ہے۔ دن کے وقت سب کچھ ظاہر ہوتا ہے، رات کے وقت ہر چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی طرح مذہب کے ڈیفرنٹ لیولز ہوتے ہیں۔ مذہب کا، دین کا ایک لیول وہ ہوتا ہے جہاں سب کچھ نظر آتا ہے، مذہب کا ایک لیول یہ ہوتا ہے جہاں سب کچھ سب کو نظر نہیں آتا، جہاں بہت ساری چیزیں باطن میں ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں چھپی ہوئی ہوتی ہے، اس میں سرچ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس طرح اللہ فرماتا ہے کہ نیچر پہ غور کرو، کنٹمپلیشن، یونیورس پہ، کریشن پہ اللہ نے بار بار غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے، تاکہ اللہ فرماتا ہے کہ اس میں میری آیات ہیں، اس میں میرا میسج ہے جس کے ذریعے سے تمہیں میرے بارے میں زیادہ بہتر سمجھ حاصل ہوگی۔ تو کائنات میں جہاں نیچر میں بہت ساری چیزیں ہیں، اس طرح نیچر میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں اس کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور اس کے کئی باطن کے لیئرز یا لیولز ہوتے ہیں۔ آپ ایک فروٹ اٹھاتے ہیں، اس فروٹ کا ایک حصہ ہوتا ہے، اس کا ظاہر ہے، چھلکا ہے۔ عام طور پہ انسان اس کو نہیں کھاتا، اس کو نکال کے پھینک دیتا ہے، مگر اس کی اپنی ضرورت ہے۔ اس کو انسان پھینکتا ہے تو جانور کھا جاتے، انسان بعض اوقات انہیں نہیں کھاتا، لیکن اس کے اندر ایک چیز ہوتی ہے جو کھائی جاتی ہے۔ اس کے اندر بھی انرجی ہوتی ہے جو ایونچولی ہماری باڈی کے کام آتی ہے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی کریشن میں ڈیفرنٹ لیئرز آف میننگ رکھی ہے، ڈفرینٹ لیئرس آف انرجی رکھی ہے، اس طرح ہمارے وجود کے اندر بھی اور دین کے اندر بھی اللہ نے ڈفرینٹ لیولز رکھے ہیں۔ ہمارا اپنا وجود لے لیجئے، ہمارا ایک ظاہر ہے، ہمارا ایک باطن ہے، ہماری ایک باڈی ہے، ہماری روح ہے، ہمارا انٹلیکٹ ہے۔ ہمارا ظاہر ہمارے باطن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جب ہمارے اندر جان ہے تو ہماری باڈی چلتی ہے، جب ہماری انٹلیکٹ ہے تو ہم باڈی کو ایک میننگ فل وے میں استعمال کرتے ہیں، ورنہ نہیں ہے۔ جب ہمارے اندر کی انرجی ختم ہو جاتی ہے، جس کو ہم جان کہتے ہیں، وہ نکل جاتی ہے، روح جسے کہتے ہیں وہ نکل جاتی ہے، تو باڈی ہماری ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے دین کے ڈیفرنٹ لیولز ہیں
دین کا ظاہر جو شریعت ہے اس کا تعلق ہماری زندگی کی ظاہری پہلو سے ہے، وہ ظاہری ڈسپلن کے واسطے ہے۔ دین کا ایک باطن ہے، بلکہ کئی باطن ہے، اس کا تعلق ہمارے اپنے باطن سے ہے، یعنی ہماری اپنی روح سے ہے، جیسے کہ شریعت ہے، طریقت ہے، حقیقت ہے، معرفت ہے۔ جس طرح یہ لیولز ہیں مذہب کی پریکٹس کے اور مذہب کی انڈرسٹینڈنگ کے، اسی طریقے سے ہمارے اپنے وجود میں ہمارے جو شریعت ہے وہ ہماری ظاہر کو اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، صلاۃ یا نماز تمہیں برائیوں سے اور بے حیائیوں سے روکتی ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، مگر اللہ کا جو ذکر ہے وہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو جو باطن ہے دین کا، جو حقیقت، طریقت، معرفت ہے، اس کا تعلق ڈائریکٹلی ہمارے سول کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ دین کی حقیقت ہوتی ہے جس کی ہمیں تلاش ہوتی ہے اور جس کو حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو دنیا کے ہر دین کے اندر مذہب کا ایک ظاہری حصہ ہوتا ہے اور اس کے باطنی حصے ہوتے ہیں جن کی تعلیمات ہر مذہب کے اندر دی جاتی ہے۔ دین کا جو باطنی راستہ ہے وہ ہمارے چونکہ باطنی وجود کو ترقی دینے کے لیے ہے، اس لیے اس پر زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے، اور اس کے ہمارے اصل کی طرف لے جانے والی جو ہماری پریکٹس ہے یا ہمارا راستہ ہے وہ ہماری باطنی عبادت ہے، وہ ہماری اسپریچول پریکٹس ہے، وہ پریکٹس ہے جس میں ہم اپنی روح کے لیے اس کا جو اصلی مقام ہے، اصلی راستہ ہے، اصلی منزل ہے، اس کے طرف پہنچنے کی راہ کی ہم تلاش کرتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات اللہ علیہ کی زندگی کا ہم اگر مطالعہ کریں تو عام طور پر لوگ جس طریقے سے آپ کی شخصیت کو پیش کرتے ہیں، آپ کی زندگی کچھ ایسے گوشے ہیں جن پر بہت تفصیل سے لوگ بات نہیں کرتے ہیں۔ عام طور پر یہی تاثر دیا جاتا ہے جیسے حضور نے صرف آپ کو ہاتھ پیر دھونے اور اٹھنے بیٹھنے کی ہی تعلیم دی ہے، اس سے بیونڈ کچھ نہیں ہے۔ رسول خدا کی زندگی کا وہ حصہ منظر عام پہ کیوں نہیں لایا جاتا کہ آپ کئی دن تک غار حرا میں جا کے میڈیٹیشن میں بیٹھا کرتے تھے، اور اللہ نے آپ کی اس پریکٹس کی کتنی قدر کی ہے اور اس کو کتنا آپ نے انکریج کیا ہے۔ حضور اکرم کی زندگی کے ابتدائی سالوں کو لیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو چادر لپیٹ کے، چادر اوڑھ کے سونے والے کے نام سے یاد کرتا ہے۔ یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھ کے سونے والے، قرآن کی 73 سورہ ہے، یہ پڑھیے اور آپ دیکھیے اس میں باطنی سرچ، اسپریچول پریکٹس اور ہماری بیت الخیال کی پریکٹس کی کتنی تفصیلی چیزیں اس کے اندر موجود ہے۔ قم اللیل، رات کو اٹھ جا، رات کو کھڑے ہو جا، الا قلیلا، تھوڑی سی رات، نصفہ، آدھی رات کو اٹھ لے، او انقص منہ قلیلا، یا تھوڑا کم کر لے، او زد علیہ، یا تھوڑا بڑھا دے، ورتل القرآن ترتیلا، اور بڑے پیارے انداز میں قرآن کو پڑھا کرو۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پر ایک بھاری، بہت بھاری بوجھ نازل کرنے والے ہیں۔ آیات کی سیکوینس یہ بتاتی ہے کہ اگر کسی کو بہت بھاری بوجھ کے لیے تیار کرنا ہے تو اس کی پریپریشن آدھی رات کی عبادت سے ہوتی ہے۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پر ایک بہت بھاری بوجھ نازل کریں گے۔ ان لک فی النہار صبحا طویلا، دن کے وقت آپ کے پاس بہت زیادہ کام ہوتے ہیں، یعنی اس لیے آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ آدھی رات کو اٹھیں، اور آپ اکیلے نہیں تھے، آپ کے ساتھ ایک گروپ تھا جو اس خصوصی عبادت میں آپ کے ساتھ شامل ہوا کرتا تھا۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلث اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، اسی سورہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ آدھی رات کو اٹھتے ہیں، ایک تہائی رات کو اٹھتے ہیں یا آدھی رات کو اٹھتے ہیں، یا اس سے کچھ بڑھا یا گھٹا دیتے ہیں، اور ایک گروپ آپ کے ساتھ
وہ طائفتم من الذین معک، آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں ان میں سے ایک گروپ ہے وہ بھی آپ کے ساتھ اٹھتا ہے۔ تو آپ دیکھیے حضور اکرم ایک ایسی پریکٹس کرتے تھے جو ماسز کے واسطے نہیں ہے اور ماسز کو دیا بھی نہیں گیا ہے، یہ آپ کی اپنی خصوصی پریکٹس تھی، اور آپ کے بہت قریب کے کچھ لوگ تھے جو اس پریکٹس میں شامل ہوتے تھے۔ اور اسماعیلی طریقہ شروع سے اس زمانے سے لے کر آج تک دین اسلام کا جو باطنی ایسپیکٹ ہے، جو باطنی پریکٹس ہے اور جو باطنی سرچ ہے، اس پہ ہمیشہ زور دیتا رہا ہے، اور اس کے علم بردار امیر المومنین مشکل کشا مولا مرتضیٰ علی صلوات اللہ علیہ ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ مینشن کر گیا ہوں، رضا شاہ کاظمی کی کتاب جسٹس اینڈ ریممبرنس دا اسپریچولیٹی آف مولانا علی، اس کتاب کو ضرور پڑھیے، اور اس میں ریممبرنس کا چیپٹر پڑھیے جو آج کے کانٹیکسٹ میں آپ سے کہتا ہوں۔ اور آپ دیکھیں دین اسلام میں صوفیوں کا، مسٹکس کے، مسٹسزم کے، تصوف کے جتنی بھی برانچز ہیں سوائے ایک کے، جتنے بھی برانچز ہیں سب اپنا سلسلہ امیر المومنین مشکل کشا مولا مرتضیٰ علی صلوات اللہ علیہ تک لے کر جاتے ہیں۔ سب یہ کہتے ہیں کہ ہم جو تعلیم دے رہے ہیں یہ مولا علی کی تعلیمات ہیں، اور ہمارا طریقہ مولا علی کے گھر کا طریقہ ہے، آل نبی اور اولاد علی کے گھر کا طریقہ ہے، اور امام زمان ہمیشہ ہمارے طریقے کے باطن کو، ہمارے طریقے کے روحانی اسپیکٹ کو یاد رکھنے اور اس کو پریکٹس کرنے کی بار بار زور دیتے رہے ہیں۔ ہمارے طریقے کی باطنی پریکٹس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو فارملی ہمارے پاس جو پریکٹس سامنے آتی ہے وہ ہمارے بیت الخیال کی پریکٹس ہے، جو زمانے کے امام کی طرف سے ہمیں دی گئی ہے، اور اس پریکٹس میں زمانے کے امام کی طرف سے ان مریدوں کو جو امام کو اپروچ کرتے ہیں اس ریکویسٹ کے ساتھ کہ ہم اسپریچولی آگے جانا چاہتے ہیں، تو امام زمان ان کو ایک اسم عطا کرتے ہیں، ایک نام عطا کرتے ہیں، اور اس کے بہت سے لیولز ہوتے ہیں۔ جب بھی امام منظوری فرماتے ہیں تو مولا ڈیفرنٹ لیولز پہ ان کو کبھی اسم سے، کبھی اسم اور نقش دونوں چیزوں سے مولا ان کو نوازتے ہیں۔ گزشتہ کافی عرصے سے امام زمان کی طرف سے جماعت میں یہ مذہبی کام نہیں ہوا ہے، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اگر ہمارے پاس بول نہیں ہے، ہم نے اگر امام سے اسم کی بخشش نہیں لی ہے تو ہمیں عبادت معاف ہے، یا ہم عبادت سے آزاد ہیں، یا عبادت ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ چلے ہم امام زمان کو فارملی کمٹ نہیں کرتے ہیں، وہ ایک ڈسپلن کی بات ہے، مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم اپنی اس روحانی پریکٹس سے کسی طرح آزاد ہے۔ مولا نے فرمایا عبادت جو ہے وہ ایسنشیل ہے، ہماری زندگی میں یہ بہت ضروری ہے۔ تو اگر ہمارے پاس بول نہیں ہے تو ہم کسی بھی نام کا ذکر کر سکتے ہیں اپنی عبادت کے اندر۔ نام کو میں اس لیے مینشن کرتا ہوں کہ ہم یہ جو میسج ہے، یہ نتیجہ ہے بیت الخیال کی پریکٹس ہی سے حاصل کرتے ہیں کہ بیت الخیال کی عبادت میں ایک نام کا ذکر کیا جاتا ہے جو زمانے کے امام کی طرف سے مرید کو دیا جاتا ہے۔ تو اگر وہ فارمل نام امام کی طرف سے نہیں دیا گیا ہے تو امام اپنے فرمان میں بہت دفعہ جماعت کو تسبیحات دے چکے ہیں، اور اس میں امام نے نام دیا ہے، آپ یا اللہ، یا محمد، یا علی۔ جماعت خانے میں آپ اللہ صمد تسبیح پڑھتے ہیں، یا رحمان، یا رحیم کی تسبیح پڑھتے ہیں۔ ان ناموں میں سے، اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام سلیکٹ کر کے اپنے لیے، مگر جو بھی کریں ایک نام کا انتخاب کریں۔ ایسا نہیں کہ ہم ڈیفرنٹ نام جو ہیں، خیر اپنی مرضی کی بات ہے، مگر ڈیفرنٹ نام کو ٹرائی کرنے کے بجائے اپنے لیے کسی ایک نام کا انتخاب کریں، اور اس پہ ہم میڈیٹیٹ کرنے کی، اس پر ایک دھیان ہونے کی کوشش کریں۔
آپ یہ پوچھیں گے بھئی یہ نام کیوں، وائی نیم؟ بیت الخیال میں یہ نام کی امپورٹنس کیا ہے، اسم کی امپورٹنس کیا ہے، بول کی امپورٹنس کیا ہے، ایک نام دینے کا کیا میکنزم ہے کہ کوئی منتر ہونا چاہیے، کوئی نام ہونا چاہیے جس پر میڈیٹیشن ہو، جس کا ذکر ہم اپنے دل میں کریں۔ اور عجیب سی بات یہ ہے کہ اللہ بے نام ہے، اللہ بے نام ہے، نہ تن نام نٹھام نہ بن نام نٹھام، نہ وہ نام کے بغیر ہے نہ اس کا نام ہے، جنہیں رنگ نے روپ نہیں کچھ نام نٹھام، اس کا رنگ نہیں ہے، روپ نہیں ہے، نہ تن نام نٹھام نہ بن نام نٹھام، اس کا نام اور ایڈریس نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے، مگر اس کا نام اور ایڈریس ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ یہ کنٹراڈکشن یہ بتاتا ہے کہ آپ کی امیجنیشن سے یہ چیزیں بہت بالاتر ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، یہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بالاتر ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بالاتر ہے۔ سبحانہ و تعالی عما یقولون علوا کبیرا، یہ جو بھی بولتے اللہ اس سے بہت اوپر، بہت بالاتر ہے۔ پھر اگر اللہ ہم سب سے اتنا اوپر، اتنا بالاتر ہے تو اللہ سے ہمارا رشتہ، ہمارا رابطہ، ہمارا کمیونیکیشن وہ ہمارے سرچ میں کیسے آ سکتا ہے؟ اللہ ہم سے بیونڈ ضرور ہے، اللہ ہم سے الوف نہیں ہے، وہ ہم سے بہت مقامی طور پر ہمارے تصورات سے بالاتر ضرور ہے، مگر وہ ہم سے بیگانہ نہیں ہے، ہم سے لا تعلق نہیں ہے۔ اس لیے اس نے خود ہمیں ایک راستہ بتایا کہ اس نے خود اپنے نام رکھے ہیں، ہم نے اللہ کے نام نہیں رکھے ہیں، اللہ نے خود اپنے نام رکھے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے سے اللہ کو پکارو۔ ادعونی استجب لکم، تم مجھے بلاؤ تو میں تمہیں جواب دوں گا۔ تو ایک تو بلانے کو کہا گیا، اور بلانے کے لیے کہا گیا کہ میرے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے سے بلاؤ۔ نام سے نامی کا کیا تعلق ہوتا ہے؟ ہم میں سے سب جتنے بھی یہاں ہیں ہم سب بے نام پیدا ہوئے ہیں، کوئی بھی پیدائش سے پہلے پیدا ہونے کے ساتھ نام اوپر سے لے کے نہیں آیا، نرس نے ٹیگ لگا دیا ہوگا ہمارے اوپر نمبر کا، وہ اور بات ہے، مگر ہم کوئی نام کے ساتھ پیدا نہیں ہوئے ہیں، نام ہمیں دیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ پیرنٹس نے دیے ہیں، بزرگوں نے دیے، مکھی کامڑیا نے دیے، مولا نے دیے ہیں، مگر کسی نے ہمارا نام رکھا ہے جو ہماری دنیاوی فزیکل آئیڈینٹیفیکیشن کے واسطے ہے۔ ہم اوپر سے کوئی نام لے کر نہیں آئے، مگر اب ہم اسی نام سے آئیڈینٹیفائی کرتے جو لوگوں نے ہمیں دیے ہیں۔ ہم کسی نام کے ساتھ نہیں آئے، مگر ہمیں جو نام دیا گیا آپ کو پسند ہے یا نہیں ہے بس رکھ دیا، ہم اسی پہ چل رہے ہیں، مگر جب کوئی اس نام سے ہمیں پکارتا ہے تو ہم اسی سے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، اور ہم مڑ کے دیکھتے ہیں کہ ہمیں کسی نے بلایا ہے۔ جب فزیکل دنیا کی یہ بات ہے تو اسپریچولی اللہ تعالیٰ نے یہ خود ہمیں نام دیے ہیں کہ ان ناموں کے ذریعے سے اللہ کو پکارو۔ ادعونی استجب لکم، تم مجھے بلاؤ میں تمہیں جواب دیتا ہوں۔ میرا بندہ جب مجھے بلاتا ہے، وہ اگر ایک قدم میری طرف آتا ہے تو میں 100 قدم اس کی طرف آتا ہوں۔ تو یہ ہوتا ہے، یہ نام کی میکنزم ہے کہ کیوں ہمیں ایک نام کے ذریعے سے پکارنے کے لیے، بلانے کے لیے کہا گیا، کیونکہ یہ راستہ اور یہ طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہمیں بتایا ہے۔ نام لیتا نامی کو پاوے، ہمیں گنان میں بتایا گیا کہ آپ نیم سے نیمڈ کو حاصل کرتے ہیں۔ آپ کسی شخص کو بلاتے ہیں تو آپ کا مقصد ایکچول نام سے نہیں ہوتا ہے، اس نام کے پیچھے جو آدمی ہے آپ کو اس سے کام ہوتا ہے۔ تو نام کے ذریعے ہم نامی کو، اسم سے مسمہ کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے گنانوں میں بھی کہا گیا کہ الکھ، اگوچر، اپرمپارا، وہ ناقابل بیان ہے، وہ کہیں لوکیٹ ہونے جیسا نہیں ہے، وہ ایٹرنل ہے۔
تینے سو نام بڑھایا. یہ صفات والی ہستی جو ہے اس نے کئی 100 نام اپنے رکھ لیے تاکہ ان نام کے ذریعے سے لوگ اس تک پہنچنے کی کوشش کریں. ہماری بیت الخیال کی پریکٹس میں، میڈیٹیشن کی پریکٹس میں، اسپریچول سرچ کا ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ یہ ہے کہ اس کا ایک ٹائم دیا گیا ہے. اس کا ایک ٹائم دیا گیا ہے اور اس ٹائم کے حوالے سے ہمارے لائف میں بڑے ہمارے لیے مسائل ہوتے ہیں. ہم گلٹی بھی فیل کرتے ہیں، ہم ریئلائز کرتے ہیں ہماری زندگی کا سب سے اچھا ٹائم وہ ہے. ایٹ دا سیم ٹائم ہمیشہ گلٹی فیلنگ کے ساتھ بھی ہم رہتے ہیں، یار اچھے سے اچھا وقت جو ہے وہ ہمارے ہاتھ سے گزر جا رہا ہے، ہم اٹھ نہیں پاتے ہیں. بعض اوقات لوگ شکایت کرتے ہیں بھئی بندگی کا ٹائم ہمیں دینا ہی تھا تو یوزر فرینڈلی ہونا چاہیے تھا اس کو نا. جس ٹائم پہ لوگ کر سکے اس ٹائم پہ دینا چاہیے. کیا ٹائم ہو گیا جب کوئی نہیں اٹھ سکتا ہے، ہر ایک آدمی تھک کر آتا ہے تو کہتی اٹھ کے عبادت کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ جو نیچر بناتا ہے وہ مجھے اور آپ کو پوچھ کے نہیں بناتا ہے. ہم نے اپنی لائف سٹائل چینج کر لی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ نیچر ہمارے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کرے. یہ لائف سٹائل ہم نے بنایا ہے، اللہ نے نہیں. ہم جس دیوار پہ چڑھ رہے ہیں، کسی نے بڑی اچھی مثال دی ہے کہ انسان ایک دیوار پہ چڑھتا جا رہا ہے، سمجھ رہا ہے کہ بھئی میں بہت کامیاب ہوتا جا رہا ہوں، جتنا اوپر جاتا اتنا بے چین ہوتا جا رہا ہے. اینڈ آف دا ڈے پوچھتا یار میں سوچ رہا تھا کہ میں ترقی کر رہا ہوں، میں کہاں پہنچا ہوں، میں اتنا بے چین کیوں ہوں؟ تو اس سے سوال کیا جاتا ہے تم چڑھ تو گئے ہو مگر تم نے یہ بھی سوچا کہ کون سی دیوار پہ چڑھ رہے ہو؟ کبھی تم نے یہ دیکھنے کی کوشش کی تم کیا کلائمب کر رہے ہو؟ واقعی جو دیوار تم چڑھ رہے ہو وہ ہیپینس کی دیوار ہے یا پرابلمس کی دیوار ہے؟ تو ہم جو میٹیریلسٹک لائف کی دیواریں کلائم کرتے ہوئے یہ سوچ رہے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے ہیپینس ہے، تو مولا نے فرمایا اینڈ آف دا ڈے اس میں رونا ہی رونا ہے آپ کے لیے، کیونکہ غلط دیوار چڑھ گئے ہیں ہم لوگ. تو قدرت نے جو ٹائم دیا ہے اس ٹائم میں قدرت کی اپنی حکمت ہے. اللہ نے دن اور رات کو ڈیوائڈ کیا، ہم نے رات کو بھی دن بنا دیا. ہم نے ایسے شہر بنا لیے جن کے بارے میں کہتے ہیں سٹی نیور سلیپس، یہ شہر کبھی سوتا ہی نہیں ہے. اور آپ دیکھیں دنیا میں کئی ممالک میں کتنے مسائل ہو گئے ہیں لوگوں کو کہ جو اپنے آپ کو اس نیچر کے سائیکل میں نہیں رکھ پائے ہیں. ہم اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں، مگر یہ صبح کا وقت خداوند تعالیٰ نے ہمیں قرآن شریف میں دیا ہے. جیسا میں شروع میں بھی آیت پڑھ گیا کہ رسول خدا کو اللہ آدھی رات کو اٹھنے کو فرماتا ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کی تعریفیں کرتا ہے، وہ لوگ جو اللہ کی رحمت میں جا رہے ہیں، جنت میں جا رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں سے محظوظ ہو رہے ہیں. تو دوسرے جو لوگ محروم ہیں وہ پوچھ رہے ہیں کہ یا خدایا یہ لوگ جو اتنے مہربان ہیں، آپ نے ان پہ اتنی رحمتیں کی ہے، آخر یہ کون لوگ ہیں، ان کی کیا کوالٹیز تھی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ رَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، یہ اپنی رات جو ہے وہ کھڑے رہ کر اور سجدے میں گزارا کرتے تھے. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، بہت کم یہ راتوں کو سویا کرتے تھے. وبالاسحار ہم یستغفرون، اور صبح سویرے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرتے تھے. قرآن حکیم نے اسپیسیفائی کیا ہے گناہوں کی معافی کے لیے دعا مانگنے کا ٹائم ڈان کا ٹائم. والمستغفرین بالاسحار، اللہ ان لوگوں کی تعریف کرتا ہے جو صبح سویرے اٹھ کر اپنے گناہوں کا استغفار کرتے ہیں، گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. تتجافی جنوبہم عن المضاجع، رات کو ان کی پیٹھ، ان کے پہلو بستروں سے بیگانہ رہا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کرتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے پہلو کو، جن کے پیٹھ کو یہ معلوم نہیں کہ بستر کیا چیز ہوتی ہے. ان کے پیٹھ، ان کے پہلو بستروں سے بیگانہ ہوا کرتے تھے اور یہ اللہ کی یاد میں اپنی راتوں کو گزارا کرتے تھے. یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، یہ ذکر نیم شبی. نیم شب کہتے ہیں رات کو، آدھی رات، نیم آدھا
شب رات. یہ ذکر نیم شبی آدھی رات کے ذکر علامہ اقبال کہتے ہیں. یہ مراقبے یعنی میڈیٹیشن، یہ سرور اور اس کے نتیجے میں آنے والی ایکسٹیسی. تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں. اگر یہ تیری لائف کو گورن نہیں کرتے ہیں تو تیری زندگی میں کچھ بھی نہیں. مولا نے فرمایا نا، آپ کی لائف جو ہے وہ گورن کی جانی چاہیے آپ کی مذہب کی، آپ کے دین کے جو باطنی طریقے ہیں، جو ایتھکس ہے، اس کے ذریعے سے آپ کی لائف جو ہو گورن کی جانی چاہیے. عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی. بڑے بڑے صوفیوں اور فلسفیوں کا نام لیا. عطار فرید الدین عطار ہے، رومی مولانا رومی، رازی، غزالی، بڑے جائنٹ پرسنالٹیز ہیں اسلام کے. کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی. صبح سویرے اٹھ کر آہو زاری گریاؤ زاری کیے بغیر یہ سب چیزیں بیکار ہیں، کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا. اس لیے بہت زیادہ ان چیزوں پہ زور دیا جاتا ہے کہ ہم اپنی باطنی پریکٹس، روحانی پریکٹس، وہ چیز جو ہمیں ہمارے سیلف سے قریب رکھتی ہے، وہ چیز جو ہماری سیلف ریئلائزیشن میں ہماری مدد کرتی ہے، وہ ہماری ریئل لائف ہے، وہ ہماری آتھینٹک لائف ہے. باقی لائف ہماری ایگو کی لائف ہے، سوسائٹی کی لائف ہے، لوگوں کو دکھانے کی لائف ہے، جو آج ہے کل نہیں رہے گی. ہمارے ساتھ جو رہنے والی ہے وہ ہماری اپنی آتھینٹک لائف ہے. جو بیت الخیال کی عبادت ہے اس کا جو ٹائم ہے میں نے عرض کیا، اس لیے ہم خود اپنے آپ سے سوال کریں. ہم ہمیشہ پرائرٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں. فرسٹ تھنگز فرسٹ، جو کام پہلے کیا جانا چاہیے وہ پہلے کیا جانا چاہیے. صبح سویرے گھر سے نکلتے ہیں، 50 چیزوں کی لسٹ بناتے ہیں، بھئی یہ کام تو پہلے ہونا چاہیے چونکہ اس کی وجہ سے باقی 50 چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہے. بالکل یہی چیز ہمارے لائف پہ لاگو ہوتی ہے. مولا نے ہم سے پوچھا ہے آپ کی زندگی میں پرائرٹی کیا ہے، سب سے اہم ذمہ داری کون سی ہے؟ ہم نے کہا عبادت خداوند. ہم نے کہا یہ ہماری پہلی ذمہ داری ہے. تو مولا نے فرمایا اگر آپ کو جواب معلوم ہے تو پھر اگر ہم آپ کے سامنے موجود نہ ہو تو آپ یہ مت بھول جائیے گا کہ آپ کی زندگی کی ذمہ داریاں کیا ہیں. بیت الخیال کی جو ہماری اسپریچول پریکٹس ہے اس کے لیے ہمیں کچھ پریپریشن کی، کچھ تیاری کی، کچھ ہمارے سوچ میں بعض چیزوں کی لانے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر بیت الخیال کی عبادت یا اسپریچول لائف جو ہے یہ کوئی شارٹ ٹرم چیزیں نہیں ہے کہ ہم نے کہا بھی 2 مہینہ میں اسپریچول لائف گزار لوں گا، 2 مہینہ میں عبادت کرنے کا. اچھی بات ہے، 2 مہینہ بھی کوئی بری بات نہیں ہے، مگر اسپریچول لائف جو ہے وہ ایک لائف سٹائل ہے، ہماری زندگی گزارنے کا طرز ہے. یعنی ہماری پوری زندگی پر وہ چیزیں حاوی ہوتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں اس کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ ہماری اسپریچول آئیڈیلز پہ ہوتی ہے. اس لیے بیت الخیال یا عبادت کی جو ہماری زندگی ہے، اسپریچول لائف ہے، وہ بھرپور طور پر ایک فل لائف سٹائل ہے ہمارے لیے. اس میں ہمیں اپنی زندگی کو ماڈریٹ رکھنے کی ضرورت ہے. ایکسس میں نہ جائے کسی چیز میں، اعتدال، ماڈریٹ وے کی جو زندگی ہے وہ سب سے اچھی ہے. بہت زیادہ مادیت سے، ایکسیسو مٹیریلزم سے اپنے آپ کو دور رکھنا ضروری ہے. مٹیریلزم میں ہیپینس نہیں ہے. خود مولا نے اپنے فرمان میں فرمایا مادیت، دنیا داری، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ، یہ پیوند، بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ. یہ مال و دولت دنیا، یہ دنیا داری، یہ رشتہ، یہ پیوند، یہ تعلقات، یہ رشتے، بتان وہم و گما، یہ ہمارے خیالات، ہمارے امیجنیشنز کے آئیڈلز ہیں، یہ بت ہیں ہمارے امیجنیشنز کے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. تو ان چیزوں کو وہاں رکھے جہاں اس کو رہنا چاہیے.
تو ایکسیسیو مٹیریلسٹک لائف جو ہے وہ ہماری عبادت کی لائف میں ہم کو ہیلپ نہیں کرے گی، ہماری راہ میں رکاوٹ کریٹ کرے گی۔ جتنی زیادہ کمپلیکیٹڈ زندگی گزاریں گے، جتنی زیادہ کمپلیکس زندگی گزاریں گے، ہمارا مائنڈ اتنا زیادہ ان میں آکیوپائڈ رہے گا، ان کو مینیج کرنے میں اتنا کم ٹائم ہم پیسفلی ریلیکسیشن کے ساتھ بیت الخیال میں دے سکیں گے، کنسنٹریشن میں دے سکیں گے، جو ایونچولی ہمارے حق میں نقصان دہ ہوگا۔ سادہ زندگی، سمپلسٹی، سمپلیفائی اینڈ سمپلیفائی۔ زندگی جتنی سادہ ہوگی ہماری عبادت کی راہ اتنی آسان ہوگی، کیونکہ نیچر سادہ ہے، نیچر کمپلیکیٹڈ نہیں ہے، ہم لوگ کمپلیکیٹڈ ہے۔ نیچر کے ساتھ اگر ہم آہنگ رہنا ہے تو اس کی طرح ہم اپنے آپ میں سادگی اپنائیں، اور اس سادگی میں ہمارے لیے بہت سارے میسج ہے، اور سادگی میں سب کچھ ہمارے لیے ہے۔ دن کے اوقات میں بیت الخیال کا اپنا ٹائم 4 سے 5 کا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی اوقات میں ہم آزاد ہو جاتے ہیں۔ آف کورس ہمیں دنیا داری کا کام ضرور کرنا پڑتا ہے، مگر جو ہمارا کنسنٹریشن ہے، ہمارا جو ذکر ہے، اس کے لیے ہم سے کہا گیا ہے کہ آپ سوتے بیٹھے راہ چلنتے نام صاحب جی کو لیجئے، یا اللہ، یا محمد، یا علی، جو بھی تسبیح ہے وہ ہمارے دل میں اتنی جگہ بنا لے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر آپ کو تسبیح پڑھنے کے لیے ایفرٹ نہیں کرنا پڑتا۔ جب بھی آپ کانشیس ہوں گے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے دل میں، ہمارے دل میں وہ ذکر، وہ تسبیح چل رہی ہے، جو ہمیں ایونچولی ہمیشہ خدا کے یاد میں رکھتی ہے، اور بیت الخیال میں وہ ہمارے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے۔ سورہ نور کی جو آیت ہے، آیت نور، اللہ نور السماوات، جب وہ ختم ہوتی ہے اس میں آتا ہے کہ یہ نور ان گھروں میں ہے جہاں صبح اور شام اس کے نام کا ذکر کیا جاتا ہے، اور وہ لوگ ذکر کرتے ہیں، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ وہ لوگ جن کو ان کی تجارت اور خرید و فروخت، ان کا ٹریڈ، ان کا بزنس، لا تلہیہم عن ذکر اللہ، خدا کے ذکر سے ان کو غافل نہیں کرتے ہیں، اور ان کے دعا پڑھنے سے اور زکوٰۃ دینے سے بھی غافل نہیں کرتے ہیں، اور وہ ہمیشہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن دل اور آنکھیں الٹ دی جائیں گی، جس دن ہمارے پوری شخصیت کو بدل کے رکھ دی جائیں گی۔ تو ہم کتنے بھی بڑے بزنس مین ہیں، ہمارا کتنا بھی بڑا کام ہے، امام زمان بھی ماشاءاللہ دنیاوی طور پر بھی امام زمان بے تحاشا کام کر رہے ہیں، مگر امام زمان یہ تعلیم دے رہے، خود مولا کا اپنا فرمان ہے، ہم بھی دنیا میں رہتے ہیں مگر ہم دنیا میں دل نہیں لگاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے ذکر، تسبیح سے دنیا کی کوئی بھی چیز انہیں محروم نہیں رکھتی، ان کو روکتی نہیں ہے۔ ہماری زندگی ایتھیکل ہونی چاہیے، بااخلاق ہونی چاہیے۔ اگر ہماری زندگی میں ایتھک کا مسئلہ ہے، یعنی پاک صاف زندگی نہیں ہے، تو اس کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اکثر بیت الخیال کی عبادت کی ٹرائی کرتے ہوئے بھی ہم ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں، کنفیوزڈ ہوتے ہیں، یار یہ کچھ سمجھ نہیں آتا، یہ لائٹ کبھی آئے گی، میں تو اندھیرا اور دھواں میں ہی رہتا ہوں۔ اس کی بڑی اچھی سی مثال یہ ہے، آج تو لوگ بہت کم ہی ہیں جو کبھی لکڑی جلا کر کھانا پکاتے ہوں گے، مگر کبھی اگر آپ نے لکڑی جلائی ہے، ویسے تفریحاً بھی جلائی ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لکڑی اگر گیلی ہے تو اس کو آگ جلدی سے نہیں پکڑتی ہے۔ گیلی لکڑی کو آگ میں ڈالتے ہیں تو دھواں نکلتا ہے۔ وہ دھواں کیا ہوتا ہے؟ وہ دھواں، وہ موئسچر اس میں ہوتا ہے کہ جس کو ایویپوریٹ کیا جا رہا ہے۔ جب تک کہ پورے کے پورا موئسچر اس میں سے ختم نہ کر دیا جائے تب تک وہ آگ لکڑی کو نہیں پکڑتی ہے۔ تو ہم جو دھواں میں ہوتے ہیں وہ دھواں نظر آتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ گیلا پن بہت ہوتا ہے وجود میں، جس کو کلین کرنے کی، جلانے کی، وہ اللہ کا نام ہمیں کنزیوم کیسے کرے؟
ہم اپنے آپ کو اس کے سپرد کرتے ہیں، چلو ہم نے اس نور کی بھٹی میں اپنے آپ کو ڈال دیا، مگر وہ ہمیں وہ نام اللہ کا، وہ نور، وہ رحمان، وہ رحیم، وہ فائر ہمیں کنزیوم کیسے کرے جس میں اتنا زیادہ موئسچر ہے؟ ہمیں اتنا عرصہ انتظار کرنا پڑتا ہے کہ وہ نام اپنی برکات سے ہمارے اندر سے ہمیں کلین کر کے اتنا ڈرائی کر دے کہ آگ چھوتے ہی اس کو پکڑ لے۔ تو یہ وقت کی ضرورت ہے، اس کے لیے ٹائم دینے کی ضرورت ہے، اور اپنے اخلاق، اپنے ایتھک کی طرف بہت ہی اچھی طریقے سے دھیان دینے کی بہت ضرورت ہے، اور اس میں رزق حلال اور دسون بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ ہمارے سسٹم کا فیول ہے۔ ہم سب گاڑیاں چلاتے، فیول میں اگر ملاوٹ ہے تو آپ جانتے ہیں آپ کا پورا انجن خراب ہوتا ہے، آپ کی گاڑی کا پرفارمنس خراب ہوتا ہے۔ ہم جو لقمہ منہ میں ڈالتے ہیں، اس لقمے سے لقمان بنتا ہے۔ یہی لقمہ ہے جو کسی کو شیطان بناتا ہے، یہی لقمان ہے جو کسی کو لقمہ ہے جو کسی کو لقمان بناتا ہے۔ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی پیورٹی پر۔ پاک صاف ایمانداری کی کمائی، ارن یور لیونگ آنیسٹلی، مولانا نے فرمایا، ارن یور لیونگ آنیسٹلی، ایمانداری سے کمائی کرو، اور پھر اس میں سے امام کا حق مال واجبات ادا کریں، اور ایسے مال سے دور رہیں جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی۔ انسان کی روح سے کہا جا رہا ہے، اے آسمانی پرندہ، وہ کھانا کھانے سے، وہ پیسے کو ہاتھ لگانے اور اس کو استعمال کرنے سے مر جانا اچھا ہے جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، کہ جس سے تیرے اڑنے کی طاقت ختم کر دی جائے، جو تیرے بازو کاٹ دے، تیرے پر کاٹ دے، تو اڑنے کے لائق نہ رہے، پھر تیری زندگی کا پرپس کیا باقی رہ جائے گا کہ جب تو ایسے لقمے اپنے منہ میں ڈالتا ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو جب اس چیز کے لیے پریپیئر کرتے ہیں تو اس پریپریشن میں یہ بہت ضروری ہے کہ ہماری طرف سے جان بوجھ کر کسی قسم کی ملاوٹ جو ہے وہ ہمارے وجود میں نہ جائے، تاکہ وہ اسپریچول پاور ہمیں ایکسیپٹ کر سکے، کنزیوم کر سکے، ہمیں اپنے ساتھ ملا سکے۔ عبادت کے دوران جب ہم بیت الخیال میں بیٹھتے ہیں، یا وہ لوگ جو پریکٹس میں ہے، پریکٹس میں چل رہے ہیں، بعض چیزوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اٹھیں، باقاعدگی سے اٹھیں۔ مولا نے فرمایا آپ ریگولرلی اٹھیں۔ اٹھنا اٹ سیلف بلیسنگ ہے، اٹھنا اٹ سیلف بلیسنگ ہے، اور خوشی کے ساتھ اپنے آپ کو تھوڑی شاباشی دیتے ہوئے، شکر کرتے ہوئے، شکر کے جذبات کے ساتھ اٹھیں کہ یا مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے مجھے اس قابل رکھا، اس قابل بنایا ہے کہ میں اس کام کے لیے اٹھ سکا ہوں۔ لیکن مولا نے فرمایا ریگولرلی اٹھنا اور اپنی ذمہ داری کو پوری کرنا بہت ضروری ہے۔ ذکر پر جو بھی ہمارا ذکر ہے امام کا دیا ہوا ہے، ہم کوئی ورڈ پہ کانسنٹریٹ کر رہے ہیں، گریجولی تھوڑا تھوڑا کانسنٹریٹ کرنے کی کوشش کریں۔ 30 سیکنڈز، 1 منٹ، 2 منٹ، اس نام کے اندر خود یہ طاقت ہے کہ وہ گریجولی ہمیں اپنی طرف اٹریکٹ کرے گا۔ اپنے آپ کو اس کے حوالے کریں، اپنے آپ کو سبمٹ کریں، اور اس کو اپنے کنسنٹریشن کو گریجولی ہم امپروو کرنے کی، بڑھانے کی کوشش کریں۔ کبھی بھی ڈس اپوائنٹڈ نہ ہو، مولانا نے فرمایا مایوس نہیں ہونا، کیونکہ یہ کوئی کاروبار نہیں ہے، یہ کوئی بزنس نہیں ہے، یہ کوئی میٹیریل چیز نہیں ہے، اس میں آپ لینے دینے کی بات نہیں کر سکتے۔ بھئی میں کہیں جا کر 1 گھنٹہ کام کرتا ہوں تو مجھے اتنا معاوضہ ملتا ہے، یہ جو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ میں آپ کو دے رہا ہوں مجھے کیا ریٹرن ملتا ہے؟ یہ ریٹرن اور آفرنگ کی بات نہیں ہوتی ہے، یہاں صرف سرنڈرنگ ہے۔ یہاں صرف جا کے اپنے آپ کو یا مولا ہیئر آئی ایم، بس میں آیا ہوں، پلیز ایکسیپٹ۔ مولانا نے فرمایا آپ ایک اسپرٹ آف سینس آف سرنڈر کے ساتھ، ہیوملٹی کے ساتھ اپنے آپ کو اس آل مائٹی، آل پاورفل کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ میں تیری ذات سے جدا ہو کر آیا ہوں، پلیز مجھے ایکسیپٹ کر لے واپسی میں اپنی طرف، کہ میں تیرے راستے سے گمراہ نہ ہو جاؤں۔ یہ ہے
اس میں گھبرانے کی اور اس میں پریشان ہونے کی اور اس میں ناکامی کی، فیلئر کی. امام نے فرمایا بیت الخیال میں فیلئر کہاں سے آتا ہے؟ فیلئر کا کانسیپٹ کہاں سے آتا ہے؟ کوئی جاب کا انٹرویو دینے کے لیے بیٹھے ہیں کہ فیل ہو جائیں گے وہاں؟ کوئی ایگزامینیشن ہال میں جا کر بیٹھے ہیں کہ فیل ہو جائیں گے وہاں؟ وہاں تو اچھائی ہی اچھائی ہے. اپنے آپ کو سرنڈر کر رہے ہیں کہ یا مولا تیرے حضور میں آیا ہوں، تو نے راستہ بتایا ہے، پلیز ہیلپ می، میرا ہاتھ پکڑ اور لے چل مجھے کس راستے پہ چلنا ہے. دیٹ از ایبسولوٹ سبمیشن. اور پھر دیکھیں وہ کس طرح ہمیں ایکسیپٹ کرتا ہے، کس طرح ہمیں پکڑتا ہے، کس طرح ہمیں اس راہ پہ چلاتا ہے، اور وہ ہماری پوری زندگی، ہماری پوری لائف جو ہے اس کو بدل کے رکھ دے گا. وہ ایک بہت ہی دوسری قسم کی زندگی ہے جس کو ہم میٹیریل لائف میں رہتے ہوئے شاید اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں. اپنے آپ کو دل کھول کر اوپن ہارٹیڈلی اس کے حوالے کرے، سپردگی کرے اپنے آپ کو، ہیوملٹی کے ساتھ ایک سرچ، مولانا نے فرمایا تلاش کے جذبے کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں. اپنے بیت الخیال کی عبادت کے بارے میں، پریکٹس کے بارے میں، میڈیٹیشن کے بارے میں، ایون اٹھنے کے بارے میں. آپ بیت الخیال میں صبح جاتے ہیں، یہ بہت ایمبیرسنگ کوسچن ہوتا ہے. کسی کو جب ہم پوچھتے ہیں نا آپ بنگی میں جاتے ہیں، جس سے آپ نے پوچھا اس کے لیے بڑا ایمبیرسنگ ہوتا ہے. بہت دفعہ جب وہ کہتا ہے نا ہاں جاتا ہوں، تو وہ نیکسٹ ڈے اکثر نہیں جا سکتا ہے. وہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے وہ نہیں جا سکتا ہے، کیونکہ وہ کیا کرے بیچارہ. وائی یو آسک سمبڈی دس کوسچن؟ کیوں؟ یہ پرائیویٹ میٹر ہے بالکل. مولا فرماتے اس کے بارے میں کسی سے بات نہیں کرے، جو جاتا ہے اس کو معلوم ہے، جو نہیں جاتا اس کو بھی معلوم ہے. تو بیت الخیال مولا نے فرمایا پرائیویٹ، انڈیویجول، پرسنل، یہ آپ کا ذاتی ہے، انفرادی ہے، بالکل آپ کا پرائیویٹ ہے. اس کا کسی کے ساتھ تذکرہ نہیں کیا جا سکتا. یہ بالکل ایک بیج کی طرح ہے جس کو آپ زمین میں دفن کر دیتے ہیں. وقت آنے پر آپ کو درخت نظر آتا ہے، پودا نظر آتا ہے، بیج نظر نہیں آتا. اگر بار بار آپ بیج کو کھودتے رہتے ہیں، بیج کو ایکسپوز کرتے رہتے ہیں، بیج کو ریویل کرتے رہتے ہیں، تو وہ کبھی درخت نہیں بنے گا، ختم ہو جائے گا. بیت الخیال، بنگی، میڈیٹیشن، پرائیویٹ سرچ کے بارے میں باتیں کرنے سے خود مولا نے فرمایا اف یو ٹاک اباؤٹ اٹ یو ول لوز اٹ. مولا کا فرمان ہے. اگر آپ باتیں کریں گے تو یہ ایسا ہے کہ آپ نے کھول دی اپنی مٹھی اور جو کچھ تھا وہ ہاتھ سے نکل گیا. اس کی جو سنجیدگی ہے، امپورٹنس ہے، وہ یہ ہے کہ اس کو گارڈیڈ رکھا جائے، کلوز رکھا جائے. کایا چھے کمپور نے من چھے کستوری، تینے ستپنتھ نو ڈھانکن دیجئے. ڈھانک کے رکھو اس کو. کبھو ایسا وائجو ورسے تو نام صاحب جی کو لیجئے، کبھی یہاں وہاں کی ایسی ہوا چلے تو مولا کا نام لو. تو یہ ایک بہت ہی کانفیڈینشیل، انڈیویجول، پرائیویٹ چیز ہے. یہ لوگوں کے ساتھ تذکرے میں لانے اور باتیں کرنے کے واسطے نہیں ہے. یہ ہمارا پرسنل ہے، ذاتی ہے. جتنا زیادہ ہم اس کو اپنی ذات تک، مولا نے بعض چیزوں کے بارے میں فرمایا ہے. ایگو سینٹرسٹی ویسے اچھی بات نہیں ہے، مگر بعض چیزوں میں آپ کو ایگو سینٹرک ہونا چاہیے، جہاں آپ کہیں کہ دس از میرا طریقہ ہے، میرا ایتھک ہے، میری چیز ہے اور میں اس کو شیئر نہیں کرتا. تو یہ بعض چیزیں ہیں. پدمڑی نے تو پوتا نہیں چینتا. جو ٹاپ لیول کا مومن ہے وہ فیتھ کے معاملے میں وہ ایگو سینٹرک ہوتا ہے. اس کو اپنے بیت الخیال، اپنے عبادت، اپنی پریکٹس کو جو ہے وہ انتر بھجنی اپنے دل کے اندر وہ اس کا ذکر کرتا رہتا ہے. عبادت کا یہ سفر ہمارے لائف لانگ سفر ہوتا ہے. رفتہ رفتہ گریجولی ہم خداوند تعالیٰ کے نور سے قریب تر ہوتے جاتے ہیں. مولانا ایک دفعہ فرمان میں اپنے دونوں ہاتھوں کو یوں کر کے فرمایا تھا کہ گریجولی آپ اس خدا کے نور سے قریب آتے ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ کچھ باقی نہیں رہتا مگر نور رہتا ہے. تو یہ ہماری زندگی کا نصب العین، ہماری زندگی کا سب سے اچھا وقت ہماری صبح بیت الخیال کا وقت ہے. اس میں ہمارا کانسنٹریشن جو ہے وہ ہماری عبادت اور باطنی لائف پہ ہوتی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ
اس کے بہت سے اور دنیاوی اور جسمانی فائدے خود بخود آ جاتے ہیں۔ مولا نے اپنے پچھلے جامع میں 18 اکتوبر 1956 کو ایک میسیج بھیجا تھا دنیا بھر کی جماعت کو کہ یو مسٹ نیور forget that if material conditions change, spiritual conditions are not limited to this life, and it is more essential to excel in spiritual progress. It is more essential to excel in spiritual progress. Ultimately, you will find that it is your work for the next world that will help you in your worldly affair. آپ دیکھو گے آپ کی دوسری دنیا کا کام آپ کو یہ دنیا میں مدد کر رہا ہے۔ ہماری عبادت جو ہم روح کے لیے کرتے ہیں، مگر اس کی اتنی برکات ہوتی ہے کہ ہمارے جسم میں، ہمارے ورلڈلی لائف میں، ہماری ایموشنل لائف میں، ہماری فیملی لائف میں اتنی زیادہ اس میں ہمارے لیے برکات آتی ہے کہ ہم ایک سیلف آف ہیپینس، ایک سینس آف کنٹینٹمنٹ، ایک قناعت اور صبر اور ایکسیپٹنس کی زندگی گزارتے ہیں جو دنیا کے بہت سارے پرابلمس اور بہت سارے تکلیفوں سے ہمیں بچا لیتے ہیں۔ جو شخص اللہ کے نام کے رابطے میں ہوتا ہے، خدا کے یاد کے رابطے میں ہوتا ہے، وہ کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ وقت گزرنے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں مولا بھی اس کی فکر کر رہے ہیں، عمر بڑھتی ہے، آدمی اکیلا ہوتا جا رہا ہے، سب لوگ انڈیویجول ہو رہے ہیں۔ آج آپ گروپ میں ہونے کے باوجود ہر آدمی اپنے کان میں کچھ ڈالا ہوا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں نا، کوئی کسی کی پریزنس جو ہے وہ محسوس نہیں کر رہا ہے۔ گروپ میں ہونے کے بعد بھی ہر آدمی انڈیویجول ہے۔ آفس میں ایک سے دوسرے سے ہم آفس میں باتیں جو ہیں SMS سے کر رہے ہیں، ای میل سے کر رہے ہیں، پرسن ٹو پرسن باتیں بہت کم ہو رہی ہے۔ یعنی آپ گروپ میں بھی ہم اتنے انڈیویجول ہو گئے ہیں، یہ ہمیں تنہائی کی طرف لے جا رہی ہے، انڈیویجولسٹک لونلینس کی طرف لے جا رہی ہے۔ لیکن جو شخص خدا کی یاد میں رہتا ہے، جو شخص اللہ کے میڈیٹیشن میں رہتا ہے، وہ کبھی لونلی نہیں ہوتا ہے، وہ کبھی اکیلا نہیں ہوتا ہے، اور صحیح معنی میں ایسا ہی بندہ اس زندگی میں راجا ہوتا ہے۔ اگر ہم کسی وجہ سے کوئی جینوئن ریزن ہماری ہے بیت الخیال میں صبح جماعت خانے نہیں آ سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم گھر میں عبادت نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے گھر میں عبادت کریں۔ اگر ہمارے پاس جینوئن ریزن ہے، آپ کے پاس ڈسٹینس کا مسئلہ ہے، سیکیورٹی کا پرابلم ہے، ہیلتھ کا پرابلم ہے، آپ خود اس کے جج ہیں، کوئی اور جج نہیں ہے، تو گھر میں عبادت کریں، مگر کوشش کریں گھر میں ایک مخصوص جگہ بنائیں۔ اگر ایکسٹرا کمرہ ہے تو ایک کمرہ اس میڈیٹیشن، دعا، تسبیح کے لیے مخصوص رکھیں۔ کمرہ نہیں ہے تو کوئی کونا گھر کا مخصوص رکھے، ایک کرسی ہی رکھ لیجئے، ایک میٹ ہی رکھ لیجئے۔ یہ بھی بڑا فرق کرتا ہے ہمارے لائف میں، چونکہ وہ جگہ جہاں ہم بندگی کرتے ہیں وہ ایک اسپیشل جگہ ہوتی ہے۔ یہ گھر لیجئے جو اللہ نے ہمیں یہ گھر دیا ہے، اللہ زمین پہ اپنا گھر اگر ڈیزگنیٹ کرتا ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ سالوں تک یہاں سینکڑوں ہزاروں مرید آتے ہیں، دعا، تسبیح، گریازاری، میڈیٹیشن کرتے ہیں۔ یہ جو پورا انوائرمنٹ ہے یہ ایک اسپریچولی چارج انوائرمنٹ ہوتا ہے کہ جب ہم اس میں آتے ہیں تو یہ انوائرمنٹ اوورwhelm کرتی ہے ہمیں، یہ انوائرمنٹ ہمیں اندر لے جاتی ہے اور ہمیں ان ٹیون لے آتی ہے ان چیزوں کے ساتھ۔ تو گھر میں بھی آپ محسوس کریں، اگر آپ نے کوئی ایک چٹائی بھی اس کے واسطے رکھی ہوئی ہے تو اس کے پاس جا کر اس پر بیٹھنے کے ساتھ ہم اپنے آپ میں ایک چینج محسوس کریں گے کہ ہم ایک ڈیفرنٹ انوائرمنٹ میں آئے ہیں، ایک ڈیفرنٹ جگہ پر آئے ہیں۔ تو یہ پریکٹس ہم ضرور کرنے کی کوشش کریں۔ اور آخر میں مولا کے ایک پیغام کے ساتھ اپنی جگہ لوں گا کہ جس میں مولا نے انہی لوگوں کو دنیا کا صحیح معنی میں راجا، بادشاہ قرار دیا ہے جو میڈیٹیشن میں ٹائم گزارتے ہیں۔ یہ ایک سوال تھا جو مولا کے پچھلے جامع میں مولا سے پوچھا گیا تھا۔ مومباسا میں ایک اسٹڈی سرکل چل رہا تھا جہاں اس وقت کے ہمارے 1940s اور 50s کے درمیان تمام بڑے بڑے وائزین کا وہاں مومباسا اسٹڈی سرکل قائم ہوا تھا، اور وہ اسٹڈی گروپ بہت سی باتیں ڈسکس کرتے تھے، اور جہاں جہاں ان کو کلیریفیکیشن چاہیے وہ مولا کو لیٹر لکھتے تھے اور امام ان کو لیٹر کے ذریعہ جواب دیتے تھے۔ تو بہت سے ایسے ایشوز ان کے ریکارڈ میں ہے کہ جس میں مولا نے ان کو جواب دیا ہے،
اور وہاں یہ سوال مولا سے پوچھا گیا کہ ایز ٹو دا کوشچن اباؤٹ ون بینگ بورن ایز اے کنگ اینڈ دا ادر ایز اے پور مین. ایک آدمی بادشاہ، انہوں نے سوال پوچھا تھا، ایک آدمی راجہ بادشاہ پیدا ہوتا ہے، رائل فیملی میں پیدا ہوتا ہے، پوری زندگی مزے کرتا ہے، دوسرا غریب بھکاری فٹ پاتھ پہ پیدا ہوتا ہے. یہ اللہ کا کیسا انصاف ہے، یہ اللہ کا کیسا انصاف ہے. مولا نے ایک بریف جواب اس کا دیا. مینی کنگس اینڈ ریچ پیپل آر انہیپی. مینی کنگس اینڈ ریچ پیپل آر انہیپی اینڈ مینی پور مین with light of God before them, many poor men with light of God before them get up every morning after hours of meditation are the real kings of this world. بہت سے غریب لوگ اللہ کا نور ان کے سامنے ہے اور کئی گھنٹوں کی میڈیٹیشن کے بعد صبح اٹھتے ہیں، وہ دنیا کے صحیح راجا ہے. If the hours of happiness between the poor man and the rich man could be counted, it would be found that God's justice is equal. Happiness کے مومنٹ اگر آپ کاؤنٹ کرو گے تو غریب اور امیر، بادشاہ فقیر کو ہیپینس میں اللہ نے اتنے ہی مومنٹ سب کو دیے گئے ہیں. The only poor man who suffers are those whose hearts are concentrated on material things. غریب لوگ، وہ غریب سب سے زیادہ سفر کرتے ہیں جن کے دل مادی چیزوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. یہ غریب لوگ ہیں جو مادی چیزوں کے پیچھے ان کا ہارٹ لگا ہوا ہے. and bring jealousy, animosity and envy when they observe the difference in this world. اور جب وہ فرق دیکھتے ہیں، اس کے پاس زیادہ ہے، میرے پاس کم ہے، تو اس سے ان کو جلسی ہوتی ہے، دشمنی پیدا ہوتی ہے، حسد پیدا ہوتی ہے. یہ لوگ سب سے زیادہ غریب ہیں جو کمپیریزن میں اپنے اندر یہ نیگیٹو فیلنگز پیدا کرتے ہیں. تو مولا نے فرمایا ریئل ہیپینس، دنیا کا صحیح بادشاہ وہ آدمی ہے صبح سویرے اٹھتا ہے، اللہ کا نور سامنے ہے اور گھنٹوں عبادت میں جاتا ہے. وہ آدمی صحیح معنی میں دل کا راجا ہوتا ہے، دل کا بادشاہ ہوتا ہے. اس لیے ہم سے کہا گیا کہ من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں. من کی دولت عبادت بندگی سے جو حاصل ہوتی ہے، دنیا کی دولت نہیں. من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں. تن کی دولت چھاؤں ہے، آتا ہے دھن، جاتا ہے دھن. خدا بن نور مولانا شاہ کریم الحسن حاضر امام ہم سب کو عبادت بندگی اور روحانیت کے راستے میں بھرپور رکھے. مولا گنج جماعت کے تمام گناہ معاف کرے، سب کی نیک امیدیں پوری کرے، آخری دم تک ایمان سلامت رکھے، سکھی سلامت اور آباد رکھے، دیدار نصیب کرے. صلوات پڑھے دینداروں. اللہم صلی علی محمد و آلہ.